الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے نام الحسنى خوبصورت ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا پس پکارو اس اللہ کو، بہا ان ناموں کے وسیلہ سے، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ اور چھوڑ دو ان کو، یلحدون جو ٹیڑھا چلتے ہیں، فی اسمائہ اس کے ناموں کے بارے میں، ان قریب بدلہ دیے جائیں گے، ما کانوا یعملون جو تھے وہ عمل کرتے۔ یہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى تیسرے دعوے کے متعلق ہے، اور تیسرا دعویٰ تھا کہ کار ساز اور غیب دان صرف اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ خبر مقدم ہے اور لام اختصاص کا ہے، الاسماء الحسنى مبتدا مؤخر ہے، مرکب توصیفی، اور معنی یہ ہے کہ اللہ ہی کے نام خوبصورت ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا پس اللہ کو پکارو، یہ فا تفریعیہ ہے۔ اللہ کے جب نام خوبصورت ہیں تو پکارو اس کو اس کے ناموں کے ساتھ، کیا مطلب؟ اللہ کو پکارو اور وسیلہ پیش کرو اس کے ناموں کا، توسل اور وسیلہ۔ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ اور چھوڑ دو، یعنی تعلق نہ رکھو ان سے جو الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھا چلتے ہیں اس کے ناموں میں۔ یہ آیت معرکۃ الآراء ہے اور اس میں کئی ابحاث ہیں، بہت زیادہ، لیکن اب ہم زیادہ باتیں اس وقت نہیں کریں گے، اصل میں چونکہ مسئلہ پڑھانا تھا اور وہ کاغذ آپ کے پاس نہیں پہنچے، اس لیے میں نے کہا چلو ترجمہ کچھ کر لیں اس وقت سے فائدہ اٹھا کر، تو لمبی بات یہاں نہیں کریں گے۔ ایک ہمارا مسئلہ آ رہا ہے توسل کا، تو ایک بات وہاں ان اسماء کے متعلق کہ توسل مشروع، توسل کی دو قسمیں ہیں، ایک توسل مشروع اور ایک ہے توسل غیر مشروع۔ توسل مشروع جو وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا اور اس کی ترغیب دی، اور توسل غیر مشروع جس وسیلہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اب جو توسل مشروع ہے اس کی متعدد اقسام ہیں، جن میں سے افضل الاقسام، سب اقسام سے جو افضل اور کثرت کے ساتھ جو وسیلہ ہے وہ توسل بالاسماء اللہ الحسنى، اللہ کے ناموں کے ساتھ توسل اور وسیلہ پکڑنا، یہ سب سے بہترین توسل اور سب سے اعلیٰ توسل ہے۔ اندھیرے میں سن تو لیتے ہیں نا؟ اچھا ماشاء، یہ سب سے اعلیٰ توسل ہے، اور یہ آئے سمجھنی ہے کہ اللہ ہی کے نام ہے الحسنى خوبصورت، نیچے لکھا ہے مشکل کشا، حاجت روا، جس کو عربی میں کہتے ہیں فتاح۔ فتاح عربی لفظ ہے، الفتاح، فتاح مشکلیں کھولنے والا،
اور اسی طرح اور رحمان، رحیم، الحی، القیوم، الرازق، الرزاق، یہ سارے نام، وہ 99 نام بھی حدیث میں آئے ہیں، اور بعض علماء نے 5000 صفات شمار کی ہیں، صفاتی نام 5000، لیکن وہ بھی ان کا اندازہ ہے۔ بعض ایسے نام ہیں الذی سمیت بہا نفسک، جو اللہ نے اپنے نام رکھے ہیں اور مخلوق کو علم بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا، صفات کا مخلوق جانتی بھی کوئی نہیں، ایسے نام بھی ہیں۔ تو بہرحال جہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو فدعو، یہ تفریح بنے گی، اور اصل مقصود اس جملے سے فدعو بہا کہ جب بھی اللہ کو پکارو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ حدیث پاک میں اس کی بہت زیادہ ترغیب کتاب الدعوات اٹھائیں، مشکات کی، مسلم شریف، بخاری شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، تو ان سب کتب حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو وہ آپ کو ملیں گی اللہ کے اسماء کے ساتھ۔ کبھی فرمائیں گے یا منان، یا حنان، یا حیو، یا قیوم، تو اس طرح کی دعائیں ہیں۔ تو یہ توسل کی بہترین قسم۔ آگے اور قطع تعلق کر دو الذین، ان لوگوں سے یلحدون فی اسمائہ، جو ٹیڑھا چلتے ہیں اس کے ناموں میں۔ کیا مطلب؟ الحاد فی الاسماء، یہ ایک مستقل باب ہے کہ اس کی تعیین اور افراد کیا کیا ہے۔ اتنا تو بتا دیا، جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان سے قطع تعلق کرو۔ تو سب سے پہلا الحاد اور سب سے بڑا چوٹی کا الحاد اللہ کی صفات اور اللہ کے نام کسی مخلوق کو دینا، یہ الحاد کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ انہوں نے لفظ اللہ سے اللات ماخوذ کیا، اللات، اور لفظ عزیز سے العزا، عزا ماخوذ کیا۔ تو مشرکین عرب اللہ تعالی کے ناموں سے اخذ کر کے اپنے معبودوں کے نام رکھتے، تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے مشتق کر کے اپنے معبودوں کا نام رکھنا یا مخلوق پر صفات الہیہ کا اطلاق کرنا، یہ سب سے خطرناک ترین الحاد ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ ہاں، قادر کس کا نام ہے؟ اور قادر کہا جائے عبد القادر کو، ساڈا عبد القادر قادر ہے، ایسا کوئی کافر کہے کہ عبد القادر بھی کیا ہے؟ قادر ہے، اب یہ ہے الحاد فی الاسماء۔ سب سے اول درجے کا الحاد یہ ہے کہ عبد القادر کو قادر سمجھے، عبد العزیز کو العزیز سمجھے، عبد العلی کو العلی کہے۔ اللہ تعالی کی صفات کا اطلاق مخلوق پر کرنا یہ پہلے نمبر کا الحاد ہے، اور سب سے فرد اعظم کہہ لو، فرد اکبر کہہ دو الحاد کا۔ اور مشرکین عرب یہی الحاد کرتے، ہر دور کا مشرک یہی الحاد کرتا ہے۔ اب مدد کرنے والا ناصر اللہ ہے، اور یہ مشرک کہتا ہے داتا الوہاب یہ علی حجویری ہے۔ تو جو اللہ کی شان تھی اس کا اطلاق مخلوق پر کرنا، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ الحاد۔ دستگیر کون ہے؟ اللہ۔ دستگیر کا معنی بھی وہی ہے، مدد کو پہنچنے والا۔ امی یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اسی طرح گنج بخش، فیض عالم کہتے ہیں نا، گنج بخش، خزانے بخشنے والا۔ ام من شیء الا عندنا خزائنہ،
وما ننزلہ الا بقدر معلوم للہ خزائن السماوات والارض، گنج بخش خزانے بخشنے والا یہ اللہ ہے، اور اگر خزانے بخشنے والا گنج بخش مخلوق پہ اطلاق ہوگا تو یہ ہوگا اعلیٰ درجے کا الحاد، اور یہ الحاد کرنے والا بہت پرلے درجے کا ملحد۔ اسی طرح غوث اعظم بمعنی فریاد رس، غوث اعظم بمعنی فریاد رس، اس معنی میں یہ اللہ کی شان ہے، فریادوں کو پہنچنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اب مخلوق کی کسی ہستی کو فریاد رس سمجھتا ہے، اور مخلوق کی کسی ہستی کو داتا سمجھتا ہے، مخلوق کی کسی ہستی کو دستگیر سمجھتا ہے، مخلوق کی کسی ہستی کو واہب الاولاد سمجھتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا مفہوم مخلوق میں مانے تب بھی ملحد، اور انہی بے عینی صفات کا اطلاق لفظی مخلوق میں کرے تب بھی ملحد۔ یہ سب سے پہلے درجے کا ملحد ہے، اور یہ فرد اعظم ہے۔ تو تمام مفسرین کی جو تشریحات ہیں اس موڑ پہ جمع ہو جاتی ہے، اور اس فرد کے الحاد میں سب کا اتفاق ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور اس کے ضمن میں عادتاً عبد الرحمان کو کیا بولتے ہیں؟ رحمانہ، رحمان، رحمانہ، تو یہ بھی کبائر میں سے ہے، کبائر میں سے۔ عبد الجبار کو کیا بولتے ہیں؟ جبار، حالانکہ یہ جبار نہیں ہے تو عبد الجبار ہے، اور بعض لوگ ناموں کو الٹا کر دیتے ہیں، نام عبد الجبار ہے اور بولتے ہیں جبارہ، جبرو۔ اب انہوں نے بھی اللہ کا نام بگاڑا، وہ تو عبد الجبار ہے، اب انہوں بگاڑ کیا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام کو۔ اسی طرح عبد الغفور ہے، اس کو جاہل لوگ غفورا اور کئی کفورا کہتے ہیں، کئی کچھ کہتے ہیں، تو یہ بھی الحاد کا فرد ہے، اور یہ اس سے بھی بچنا ضروری۔ یہ چونکہ نادانستہ طور پہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے بولنے والے پر، تلفظ کرنے والے پر کفر سے احتیاط کی جائے گی۔ اگر کوئی کہہ دے گا تو چونکہ عادت ہے اور خیال نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، نادانستہ ہے، تو کفر سے اعتراض کیا جائے گا۔ لیکن فاسق، فسق کا تو کوئی ایسی چیز نہیں جو فسق سے روک سکے، اس لیے ذرا خیال کیا کرو، جو جس نام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس نام کی خصوصاً اللہ کی صفت کا ادب کرنا یہ ضروری ہے۔ اور آج کل سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، نام ایسا رکھتے ہیں اور پھر توہین کرتے ہیں صفات الہیہ کی نادانستہ طور پہ، ہاں، اور اس طرح کی توہین جو اکثر علماء ان کے نزدیک تو صریح کفر بنے گی۔ ہم کم از کم درجہ رکھ رہے ہیں کہ چلو نادانستہ ہے تو اس لیے ہم کفر قرار نہیں دے رہے، پھر بھی وہ خطرے سے خالی نہیں، بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے الحاد فی الاسماء کا، اور تیسرا درجہ الحاد فی الاسماء کا وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات کتاب و سنت میں مذکور نہیں ان کو صفات قرار دینا، ان کو صفات قرار دینا، جیسے سخی۔ اب سخی کا لفظ تو قرآن و سنت میں نہیں آیا، تو سمجھ آئیے بات، لیکن یہ یاد رکھو یہ بعض علماء کرام ان کے نزدیک یہ الحاد کے زمرہ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات کتاب و سنت میں مذکور نہیں ان صفتوں کے ساتھ ان صفتوں کا اطلاق کرنا ذات باری پر۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن القیم، یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابن تیمیہ بھی اور ابن قیم بھی، اور انہوں نے مسئلہ توحید پر بڑی ماریں کھائی ہیں، اس لیے ایسے بزرگوں کو دعائیں دیا کرو، اور انہی کی محنتوں سے یہ مسئلہ ہم تک پہنچا ہے۔ ہاں، باقی رہ گئی غلطیاں، تو غلطیاں سے پاک کوئی بھی نہیں،
ابن تیمیہ ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، ابن القیم سے بھی ہوئیں، تو ہم انہیں معصوم نہیں سمجھتے، لیکن ان کی جو نیکیاں تھیں وہ غلطیوں پر بھاری تھی، اور ان کی نیکیاں بہت زیادہ تھیں، مسئلے پر بہت قربانیاں دی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ہر روز کوڑے لگائے جاتے تھے لوگوں کے سامنے، سب دربار کو اکٹھا کر کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کا بدن ننگا کر کے وہاں مجلس میں ان کو کوڑے پڑتے، روزانہ کوڑے لگتے۔ اسی مسئلہ توحید کی وجہ سے بادشاہ وقت کا وہ ظالم تھا، وہ اپنا سجدہ کرواتا، لیکن ابن تیمیہ میدان میں ڈٹا ہوا تھا، پہاڑ تھا، تو ان کو روزانہ مار پڑتی، اور بسا اوقات ابن تیمیہ مار کھاتے کھاتے ہنس پڑتے، مار کھاتے کھاتے ہنس پڑتے۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے دل سے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ مجھے جنت کا بلانے والا کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، ادھر کوڑے پڑتے ہیں لیکن میرا دل اتنا مضبوط ہوتا ہے، اندر سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آواز آ رہی ہے کہ ابن تیمیہ جنت میں آ جا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے۔ یہ بڑے لوگ تھے۔ تو بہرحال ابن تیمیہ نے مسئلہ صفات پر بڑی بحث کی، مسئلہ استواء پر بھی، صفات پر بھی، اور اس پر بعض لوگوں نے امام ابن تیمیہ پر بڑا تبرہ بھی کیا۔ یہ جو اتحادی زندیق ہے زناد کا، تو یہ پارٹی انہوں نے جہاں تک لکھ دیا جو ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہے وہ بھی کافر ہے۔ ان کی کتابوں میں صاف لکھا ہے، آئیں گے حوالے انشاءاللہ، کہ یہ جتنے ماسٹر اکاڑوی کا گروہ ہے انہوں نے یہ بھی لکھ دیا جو ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہے وہ کافر ہے، حالانکہ مولانا سرفراز صاحب نے بھی لکھا ہے ابن تیمیہ شیخ الاسلام تھے۔ اب پتہ نہیں فتویٰ کہاں جائے گا۔ تو بہرحال امام علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے ابن تیمیہ کے بارے میں، وہ اصل میں وہ بھی نقل کرتے سبکی کا قول۔ یہ سبکی ابن تیمیہ اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے ابن تیمیہ کے خلاف ہوا، تو سبکی یہ جملہ کہا کرتا تھا کہ میں ہوں تو مخالف، لیکن ابن تیمیہ کی شان کیا ہے؟ بحر لا ساحل لہ، وہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں، علم کا ایسا سمندر۔ ابن القیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں استاد کی مجلس میں تھا، ایک رافضی آیا اور اس نے کچھ استفتاء کیا، سوال کیے، سوال کی شکل میں شعر، سوال تھا شعر کی شکل میں پیش کیا۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، استاد نے جواب لکھنا شروع کیا اور 80 اشعار اسی وزن اور اسی قافیے کے 80 اشعار میں جواب لکھا، اور کہتے ہیں کہ اگر میں اس کی شرح کروں تو 80 جلدوں پر مشتمل ہوگی، ایک ایک شعر کی شرح۔ تو ایسے لوگ گزرے ہیں، بہرحال بڑی ماریں کھائیں، ان کو لوگوں نے بدنام کیا، ابن تیمیہ کو مشبیہ تھا۔ وہ ابن بطوطہ ایک لوفر گزرا ہے، ایسے گپو ٹیشن والا ابن بطوطہ، اس نے کہیں لکھ دیا کہ میں گیا تھا ادھر دمشق میں، اور دمشق میں گیا تو ابن تیمیہ منبر پر بیٹھا تھا اور استواء کا مسئلہ بیان کر رہا تھا، اور یہ کہا منبر سے اتر آیا نیچے، کہتے اللہ یوں عرش سے نیچے اترتا ہے، اور پھر وہاں منبر پہ بیٹھ گیا۔ اس وجہ سے بہت سارے علماء نے کفر کا فتویٰ بھی دے دیا کہ یہ تو کافر ہے، مشبیہ ہے، لیکن ابن بطوطہ یہ ایسے گپی آدمی تھا، اس کا کام تھا لوفری، پھرتا رہتا تھا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر، تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ ابن بطوطہ نے جو اپنا سفر نامہ لکھا ہے اس کی اگر تاریخیں ملائی جائیں تو جو تاریخ وہ لکھتا ہے کہ میں نے دمشق کے منبر پر دیکھا ابن تیمیہ کو، اس تاریخ کو ابن تیمیہ تو قلعے میں جیل کے اندر تھا، تو وہ بالکل جھوٹ بولا اس نے کہ دمشق میں دیکھا، فلاں دیکھا۔ جو وہ واقعہ بتاتا ہے وہ واقعہ کبھی ٹھیک بن ہی نہیں سکتا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس دوران قلعہ کے اندر تھے اور جیل میں تھے، پتہ نہیں اس نے دمشق کے منبر پر کس کو دیکھا ہے۔
تو ایسی گپیں ہوتی ہیں، کوئی بدنام کر دے تو کئی علماء نے فتوے بھی دے دیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے ان کو رپورٹ ایسی پہنچی۔ تو بہرحال ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پر بڑا کام کیا۔ امام بہقی کی ایک کتاب ہے کتاب الاسماء والصفات، تو اس موضوع پر وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے کتاب الاسماء والصفات، اور کمال کیا امام بہقی نے بھی اس موضوع کا حق ادا کیا۔ بھلے اچھا جی، تو ابن تیمیہ نے یہی موقف اختیار کیا کہ وہ صفات جو منصوص نہیں، کتاب و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے وہ لفظ نہیں آئے، تو وہ لفظ اللہ پر اطلاق کرنا یہ جائز نہیں۔ یہ تیسری قسم الحاد کی، بازار الذین لیکن یہ تیسری قسم اختلافی ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر قرآن و سنت میں جو ہم معنی لفظ موجود ہیں اور مفہوم دوسری بولی میں وہی ہے تو اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر جائز ہے، بشرطے کہ وہ مناسب شان ہو۔ اور اکثر علماء اس طرف ہیں کہ نہیں، توقیف ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اطلاق انہی لفظوں کے ساتھ ہوگا جو کتاب و سنت کے اندر وارد ہوئی ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب بدلہ دیے جائیں گے جو کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے ملحد کے ساتھ تعلق توڑ دو، ملحد کے ساتھ تعلق توڑو، جوڑ پیدا کرو یا توڑ؟ ہاں دیکھو گا ممن خلقنا، اور اس سے کہ ہم نے پیدا کیا، امت ایک جماعت ہے، رہنمائی کرتی ہے لوگوں کی بالحق، ساتھ حق کے، یا حق سے مراد ہے سچا دین، وبہی اور ساتھ اس کے انصاف کرتے ہیں اپنے اور دوسروں کے معاملات میں، یا دلون پہلے یہود کی بات تھی، اب یہ بات ہے مہاجرین و انصار کی، صحابہ کی بات ہے، وہ خود بھی حق پہ قائم ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، یہ والذین دفع شبو، تاخیر عذاب پر شبو تھا، شبو یہ تھا کہ مانتے بھی کوئی نہیں، عذاب بھی کوئی نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سنستدرجہم، سہج سہج، تدریجاً ہم ان کو لیں گے، درجہ بدرجہ پکڑیں گے، تدریجاً پکڑیں گے، تدریجاً لے جائیں گے ان کو جہنم میں، من حیث لا یعلمون، اس حیثیت سے کہ وہ اس طور پہ لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہوں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں مہلت دیتا ہوں ان کو، بے شک پکڑ میری متین بڑی مضبوط ہے، املی لہم، عذاب دینے میں مہلت دیتا ہوں ان کو، بے شک قیدی پکڑنا میرا متین بڑا مضبوط ہے، کوئی نکل نہیں سکتا۔ ابا لم یتفکروا، کیا نہیں غور و فکر کرتے، کیا نہیں یہ غور و فکر کرتے سکتا ہے؟ ابا لم یتفکروا ما بصاحبہم، اللہ فرماتے ہیں سوچتے نہیں ہیں کہ ان کے رات دن ساتھ رہنے والا ساتھی جو صاحب ہے ان کا، یعنی جس کی بچپن جوانی اور پوری زندگی ان کے ساتھ گزری ہے، من جنہ، کوئی جنون نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا نبی پاک علیہ السلام معاذ اللہ جنون ہو گیا ہے، وہ کیوں کہتے؟ اس لیے وہ کہتے سارا جہان ایک طرف ہے اور حضرت ابو جہل صاحب بھی اور بڑے بڑے اکابرین ایک طرف ہے، اور ایک نوجوان ہے اکیلا ایک طرف، اس کے ساتھ نہ اپنی برادری نہ کوئی دوسرا، اور سارے جہان سے ٹکر لینا، تو یہ عقل مند آدمی کا کام نہیں۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو سب کے ساتھ رل مل کے رہے، تو یہ جو سب جہان کو للکار رہا ہے اکیلا ہو کر، یہ تو شک پڑتا ہے کہ تو پاگل ہے معاذ اللہ، یہ تو مجنون ہے۔ اللہ نے فرمایا ذرا غور تو کرو،
یہ کوئی دور کا آدمی تو نہیں، صاحب یہ تمہارا صاحب ہے، رات دن تمہارے ساتھ ہے، اس کی رات دیکھو، دن دیکھو، اس کا آنا جانا دیکھو، اور پھر غور و فکر کرو کہ یہ مجنون ہے، اس کے پاس تو جو مجنون آتا ہے اللہ اس کو بھی عقل دے دیتا ہے۔ کچھ سمجھ آتی ہے بات؟ تو ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کے ساتھ کوئی جنون نہیں، من جنت ان ہوا، نہیں ہے وہ الا نذیر مبین، مگر کھول کھول کر ڈرانے والا اور کھول کھول کر مسئلہ آگاہ کرنے والا۔ نذیر آگاہ کرنا، اردو میں یہی تعبیر ہے۔ ایک ہوتا ہے نذیر، ایک ہوتا ہے خوف دلانا، خوف دلانے والا اور ہے، نذیر ہوتا ہے شفقت کے ساتھ ڈرانا، ہمدردی کے ساتھ ڈرانا۔ فرمایا یہ تو نذیر ہے، مبینن کھول کھول کر ڈرانے والا، یا نذیر ہے بین واضح لازم والا معنی۔ اب الم ینظروا، کیا نہیں دیکھتے جی، یہ جو اوپر والی آیت ہے نا، املی لہم انا قیدی متین، اس پر ظفر علی خان نے عجیب بات کی۔ بریلویوں نے جب پوری دنیا پہ کفر کے فتوے لائے، بریلویوں کی کتاب ہے تجانب اہل سنت، وہ میرے پاس موجود ہے، تجانب اہل سنت، اور اس میں بریلوی مولوی توبہ اس کو اتنے فتوے لگائے، کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کافر، جو اس کو مسلمان سمجھے وہ کافر، قائد اعظم پر فتویٰ، ڈاکٹر پہ فتویٰ، الطاف حسین حالی پہ فتویٰ، مسلم لیگ پر فتویٰ، تحریک خلافت پر فتویٰ، اور اتنے فتوے ہیں، پورا طوفان ہے۔ تو ظفر علی خان نے جب دیکھا، ظفر علی خان پہ بھی فتویٰ لگا، یہ سیاسی لیڈر تھا، شاعر بھی تھا، تو اس نے کہا بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، جو بکتے ہیں کوڑی کے اب تین تین، بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، جو بکتے ہیں کوڑی کے اب تین تین، خدا نے انہیں کہہ کر ڈھیل دی بَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یہ اس نے شعر کہا تھا، املی لہم انا کہتی متین۔ یہ دیکھو جی، اب علم ینظروا زجر ہے، کیا نہیں دیکھتے یہ فی ملکوت السماوات والارض، بیچ ملکوت بادشاہت آسمانوں اور زمین کے، اور وہ جو پیدا کیا اللہ نے من شیء کوئی چیز، وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہو تاکہ قریب آ چکا اجل ان کی، یعنی وقت ان کا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بس یہ آیت کا جملہ سمجھ لو، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ اے بعد القرآن، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ کس حدیث کے ساتھ قرآن کے بعد یہ ایمان لائیں گے؟ جو بے ایمان قرآن نہیں مانتا وہ حدیث کون سی مانے گا؟ او بزرگو، جو قرآن نہیں مانتا، قرآن نہ ماننے والا وہ بے ایمان حدیث کون سی مانے گا؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ کس بات کے ساتھ، بَعْدَهُ بعد القرآن قرآن کے بعد، یؤمنون یہ ایمان لائیں گے۔ کہتے ہیں نا قرآن نہ ہو اور کوئی کتاب پیش کر، اللہ فرماتے ہیں قرآن جو نہیں مانتا وہ اور کون سی کتاب مانے گا؟ کر لو تجربہ، کر لو۔ یہ سارے، کسی نے کہا کہ 100 پیاز کھائے گا یا 100 جوتے، کوئی آدمی پکڑا گیا، اس کو کہا 100 جوتے یا 100 پیاز، اس نے کہا 100 پیاز ٹھیک ہے۔ پیاز کھائے 4-5، کہتے ہیں وہ جوتے ٹھیک ہے۔ جوتے 10-12 لگے، ہاضمہ سیٹ ہوا، کہتے وہ پیاز ٹھیک ہے۔ پیاز پھر اڑ گیا، کہتے جوتے ٹھیک ہے۔ وہ 100 جوتے بھی کھا گیا اور 100 پیاز بھی۔ یہی حال ہوتا ہے، جو قوم قرآن کو نہیں مانتی وہ کیا کرے گی؟ کیا چیز؟ جی بزرگ اکابر، ان کو کھینچو نا اکابر کی طرف، مانو اکابر کو، 2-4 عبارتیں رکھو، مجھے قرآن، اچھا ہاں قرآن پہ نہیں، اکابر، یہ اس کو کہتے ہیں باندر ٹپ کو لیا،
یہ بندر کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر، اور خدا کی قسم نہ مانتے قرآن کو ہے نہ اکابر کو۔ اکابر کے بھی دشمن ہیں، قرآن کے بھی منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پتے کی بات فرمائی، فَبِأَيِّ حدیث، یہ حدیث عام ہے، قرآن سے ہٹ کر کوئی تحریر، قرآن سے ہٹ کر کوئی کتاب، فرمایا فَبِأَيِّ حدیث، کس بات کے ساتھ، بعدہ بعد القرآن، یعنی قرآن جو نہیں مانتے وہ ہے بات کون سی جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ مطلب یہ ہے جو قرآن نہیں مانتا وہ بے ایمان کوئی چیز بھی نہیں مانتا، صرف دھوکہ دیتا ہے۔ ایک دوسرا اشارہ ہے ختم نبوت کی طرف، اللہ فرماتے ہیں میری آخری کتاب تو قرآن ہے، اگر قرآن پر تسلی نہیں ہوتی تو اور بات ہے کون سی جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ کیونکہ قرآن تو آخری کتاب ہے، اب قرآن کے بعد نہ کوئی کتاب آئے نہ اس پر ایمان کا حکم ہو، تو جب قرآن کو نہیں مان رہے، باقی کتاب نازل ہونی کوئی نہیں، تو پھر کس کتاب پہ ایمان لائیں گے؟ کون سی کتاب ہوگی جس پر ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور وہ شخص کے گمراہ رکھے اس کو اللہ، فَلَا هَادِيَ لَهُ، بس نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت پہ لانے والا، پھر غم لا حاصل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو میں اندھیرے میں رکھوں کوئی اسے چانن میں لے آنے والا نہیں ہے۔ اور کر لو تجربہ، لاکھ دفعہ قرآن گھول کے پلا بھی دو نا، جب اوپر سے فیصلہ نہیں ہوتا، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ تمہاری بات مانے۔ فلا ہادی لہ، اور چھوڑ ان کو فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یا مہون، اندھے بنتے رہیں، سرگردان رہیں، یسألونک عن الساعۃ، اوپر ذکر تھا نا قیامت کا، او بزرگوں قیامت کا ذکر تھا، کہاں پر؟ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ، یہ ساری چیزیں تھیں۔ أَوَلَمْ يَنظُرُوا، یہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، عذاب کا مسئلہ تھا کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے قریب آ لگا ہو، اور یہ تو میری مہلت ہے، اب وہ بڑا عذاب آئے گا مشرکوں کو قیامت والا، اس لیے قیامت کا مسئلہ آیا۔ اور اس کا تعلق بھی دعوی ثالث کے ساتھ ہے کہ غیب دان اللہ اور کارساز بھی صرف اللہ۔ یسألونک عن الساعۃ، سوال کرتے ہیں تجھ سے قیامت کے متعلق، کیا سوال کرتے ہیں؟ ایانا مرساہا، کب ہے آنا اس کا، اس کو ذرا ذہن میں رکھو، کب ہے آنا اس کا، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایانا مرساہا، کب ہے آنا اس کا؟ قل، فرما دیجئے، انما، سوائے اس کے نہیں، علمہا، علم اس کا، کس کا؟ ماشاءاللہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے؟ ہاں، علمہا ضمیر کا مرجع سمجھو، بے شک یا سوائے اس کے نہیں، علمہا، علم اس وقوع قیامت کا، اس کے آنے کا، علم اتیانہا، اس قیامت کے آنے کا علم، وہ گھڑی جس میں قیامت قائم ہوگی، اس گھڑی کا علم، عند ربی، صرف میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا، نہیں ظاہر کرے گا اس کو، الا لوقتہا، مگر اس کے آنے کے وقت میں، الا ہو، مگر وہی، لا یجلیہا، کوئی نہیں ظاہر کرے گا اس کو، لوقتہا، اس کے وقت میں، مگر اکیلا وہی اللہ۔ دو، نمبر 3، ثقلت فی السماوات، بھاری ہے آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، لا تأتیکم، نہیں آئے گی تمہارے پاس، الا بغتۃ، مگر اچانک، یسألونک، بس اب یہاں دیکھو 4 چیزیں آ رہی ہیں، وجوہ اربع،
اختصاص و علم الساعۃ باللہ، یہ 4 وجوہات بیان کی کہ قیامت کس گھڑی کو آئے گی، اس گھڑی کا علم سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا. سمجھے کہ نہیں؟ پہلا کیا؟ انما ہے کلمہ حسر کا، حسر میں اس بات بھی ہے نفی بھی ہے، اور مطلب کیا ہے؟ انما علمھا، سوائے اس کے نہیں، اس قیامت کا علم یعنی اس کے آنے کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں. ایک لا یجلیھا، نہیں ظاہر کرے گا اس کے وقت کو، اللہ نہیں ظاہر کرے گا اس قیامت کو، لوقتیا اس کے آنے کے وقت میں، اللہ ہو، یہ دوسری وجہ کہ وہ قیامت ظاہر ہوگی اپنے وقوع کے وقت میں، پہلے وہ ظاہر نہیں ہو سکتی. تیسری ساکولت، یا ساکولت کا معنی بھی یہی ہے، اہل آسمان اور زمین پہ بھاری ہے، یعنی کسی کو بھی علم نہیں کب آئے گی. لا تأتیکم، یہ چوتھی وجہ، جب بھی آئے گی بلا اطلاع آئے گی، پہلے اطلاع نہیں ہوگی. بغتتن کا معنی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، اچانک ہوگی. یہ 4 وجوہات سے قیامت کی مخصوص گھڑی کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا. پہلا حسر کے ساتھ انما، دوسرا لا یجلیھا کے ساتھ، تیسرا ساکولت کے ساتھ، اور چوتھا لا تأتیکم الا بغتۃ. یہ 4 وجوہات سے ذکر کیا کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں. کچھ سمجھ آئیے؟ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ کروں گا مسئلہ علم غیب میں، یہاں اتنا کافی ہے. ایک بات، اس مضمون کی قرآن پاک میں 17 آیات موجود ہیں. کس مضمون کی؟ کس مضمون کی؟ صرف علم قیامت. اور یہ ایسا مضبوط مورچہ ہے کہ بریلویوں کا کوئی پورا بڈھا شیطان ہو، پرانا کھرانج، لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھ لو، صرف باقی باتیں بعد میں، علم قیامت پہ گفتگو کریں. کہ قیامت کی مخصوص گھڑی اللہ نے کسی کو اطلاع کی یا نہیں کی، اس پر بریلوی زہر کا پیالہ نہیں پورا ڈرم پی لیں گے اور کبھی بھی اس بات گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوں گے. انہیں پتا ہے بس طے کا نت ہا انفسہم، انہیں پتا ہے کہ ہم بالکل چٹے کافر ہیں، اندر سے وہ بھی سمجھتے ہیں، اس لیے کبھی بھی اس موضوع پر گفتگو نہیں کریں گے. اور جب بھی مسئلہ علم غیب پہ گفتگو ہو، آپ حضرات اسی علم قیامت کو لیں، اس کو کہو جمی شمی چھوڑو. ایک ہی ہم جز پیش کر رہے ہیں کہ قیامت کا علم مخصوص گھڑی یہ اللہ نے کسی کو بتلائی یا نہیں. ہمارا دعویٰ ہے کسی کو نہیں بتلائی. پیش کرو کسی کو بتلائیے، آسان سا بتلائے، لیکن 17 آیات اور احادیث متواترہ، جمیع صحابہ، جمیع ائمہ اور محدثین شارحین اس بات پہ متفق ہیں کہ قیامت کی گھڑی، قیامت کب آئے گی، یہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے. ایک تو حوالہ آپ کے پاس لکھا ہے، لیکن ان کاغذات میں جہاں آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، وہ کاغذوں میں سارے حوالے آ جائیں گے. سارے کہتے ہیں استحسر اللہ بعلمھا فلم لم یتلے علیہ احدن، اور جہاں لفظ بھی سارے آ رہے ہیں لم یتلے علیہ احدن، اطلاع اور عطائی کی نفی، اور نبی پاک علیہ السلام سے نفی، اور پوری کائنات سے نفی. یہ اتنا مضبوط کلا ہے، جس کو اتنی گفتگو سمجھ آ جائے تو دنیا کا کوئی رضا خانی یا خمینی کی نسل وہ مسئلہ علم غیب پہ گفتگو کرنے کی جرات ہی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے جو خواص علمیہ ہیں یہ تو اپنے مقام پہ آئیں گے. ایک خاصا بسیطہ ہے علم قیامت کا. قیامت کب آئے گی
اس کب کا علم کسی کو نہیں ہے سوا اللہ کے. یہ بات ذہن میں رکھو. اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو، ایک آدمی پکا مواحد ہے ہر طرح کا، لیکن یہ کہتا ہے کہ صرف علم قیامت کا اللہ نے بعض خواص کو عطا کر دیا، باقی اس میں کوئی شرک نہیں، صرف اتنی بات کہتا ہے، تو یہ بھی اصلی مرتد ہے. اب بے شک نہیں آیا؟ ہاں اب میرا خیال ہے ایمان ڈھیلا ہو گئی ہے. ساری چیزیں مانتا ہے لیکن صرف اتنی کہتا ہے چونکہ علم قیامت کا اللہ نے کسی کو عطا کر دیا، تو یہ ایسا کافر ہے جیسے پورے قرآن کا منکر ہے. بے شک حوالہ میں لکھوا چکا تھا کہ قرآن کے کچھ حصے کا انکار یا کتمان، سب کا کتمان و انکار ہے. تو 17 آیتیں بتاتی ہیں قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہ ذاتی، نہ عطائی، نہ جزوی، نہ کلی، اتیان والا علم کوئی نہیں. حشمت علی بریلوی بہت بڑا دجال تھا، دجال اعظم، اور ہماری طرف سے جو بزرگ تھے وہ بڑے نیک تھے، ہمیشہ ہماری طرف سے لوگ سنجیدہ رہے. مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ دیوبند علماء کے مناظر تھے اور تھے بڑے حوصلے والے. اور حشمت علی تو وہ اس کے زبان کے ساتھ کتا باندھا ہوا ہوتا، وہ بڑی گالیاں دیتا قسم و قسم کی، لیکن نعمانی صاحب بالکل خاموش رہتے، گالیوں کا جواب نہ دیتے. تو صلہ والی کا جب مناظرہ ہوا تو ہمارے حضرت صاحب بھی وہاں تھے، مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ، اور صلہ والی کے مناظرہ میں سرگودے کے ساتھ جو بریلویوں کا صدر مناظر تھا وہ قاضی مظہر حسین کا ابا جی پیر کرم الدین، یہ بریلویوں کا صدر مناظر پیر کرم الدین. اور پیر کرم دین کا فتویٰ موجود ہے کہ جو علماء دیوبند کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اب قاضی مظہر شریف آدمی تھا تو قاضی مظہر کہتے ہیں ابا جی رحمت اللہ علیہ، اور علماء دیوبند بھی رحمت اللہ علیہ، ابا جی بھی رحمت اللہ علیہ. اور ابا جی کہتا ہے کہ جو علماء دیوبند کے کفر میں شک کرے وہ پکا کافر ہے. اب قاضی صاحب کو، ابا جی قاضی صاحب کے نزدیک ولی اللہ تھا، تو قاضی صاحب کے ابا جی ولی اللہ، ان کے عقیدے کے مطابق اس کا فتویٰ ہے کہ میرا بیٹا قاضی مظہر پکا کافر ہے. یہ فتویٰ میں لگا رہا ہوں یا سنا رہا ہوں؟ ہاں خیال کرو. الصوارم الہندیہ کتاب ہے، اس کو دیکھ لینا، الصوارم الہندیہ، اس میں قاضی صاحب کے ابے کا فتویٰ ہے. تو بھائی میں تو سنا رہا ہوں، لگا نہیں رہا. فتویٰ لگانے اور سنانے میں فرق کیا کرو. یازارہم فی، اچھا کدھر گیا بھائی؟ تو اس حشمت علی نے کہا، مولانا منظور احمد نعمانی نے کہا کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اس نے کہا چھوڑ، مجھے بھی ہے، کسی کو نہیں، مجھے بھی ہے. 10 محرم کا دن ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا، 10 کا دن ہوگا، قیامت آئے گی نا. کس سال؟ کون سا سن ہوگا؟ کہتا ہے بغتے والا سال. لا تأتیکم الا بغتۃ، 10 محرم بغتے والا سال، بغتے کے سال قیامت آئے گی. عوام نے نعرہ لگا دیا، نعرہ تکبیر، مولوی جیت گیا، بتا دیا بغتے والے سال. اور بغتا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں یہ حشمت علی پیدا ہی بغتے والے سال ہوا تھا. لا تأتیکم الا بغتۃ، بغتۃ کا معنی بلا اطلاع، بغیر اطلاع کے. یسألونک کأنک حفی عنہا، سوال کرتے ہیں. نمبر 5، سوال کرتے ہیں تجھ سے گویا کہ تو اس کی تحقیق میں لگا ہوا ہے. عالم بہا حفی عنہا، اس کی کوئی تحقیق کر رہا ہے، جان رہا ہے. قول فرما دیجئے انما علمها عند اللہ، انما پکی بات ہے، علمها عند اللہ، علم اس کا صرف اللہ کے پاس ہے.
ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، معنی پر توجہ کرنی ہے، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، کس بات کو؟ لا یعلمون، نہیں جانتے، کس بات کو؟ کہ انا علمھا عند اللہ لم یؤتیہ احدا من خلقہ البیضاوی، اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے کہ قیامت کا علم اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا، صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ یہی معنی کیا ہے مظہری نے، قاضی ثناء اللہ صاحب نے، اور بیضاوی والے نے بھی۔ یعلمون کا مفعول سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ کس بات کو نہیں جانتے؟ انا علمھا عند اللہ، کہ علم قیامت کا اللہ کے پاس ہے، لم یؤتہ، نہیں دیا اللہ نے وہ علم احدن، کسی کو، من خلقہ ہی، اپنی مخلوق سے۔ اور یہ حوالے اور بھی تفسیروں میں ہیں، اس کا مفعول یہ ہے، مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ علم قیامت کا اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ آگے کل عملے کو، قیامت تو دور کی بات، قیامت لے آنا یا عذاب لے آنا یہ تو دور کی بات، فرما دیجئے لا عملے کو، نئی طاقت رکھتا میں، لنفسی، اپنی جان کے لیے، نفعن ولا ضرن، نہ نفع دینے کی، ولا ضرن، اور نہ نقصان سے بچنے کی، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو چاہے اللہ، فہو کائن، وہ ہونے والا ہے۔ اللہ کی استثناء، نیچے کیا لکھا ہے؟ نیچے لکھیے چپ، اوپر حوالہ بھی پڑھ لو، لیکن ما یشاء من ذالک کائن فالاستثناء منقطع۔ اور ابو سعود، یہاں پر استثناء کیا ہے؟ منقطع۔ بتایا تھا نا مختار کل والے مسئلہ میں، یہ حوالہ آگے، اور جمہور مفسرین کے نزدیک مستثنیٰ منقطع، منقطع کیا ہوتی ہے؟ کہ ماقبل کے ساتھ تعلق اللہ سے آگے بات ہے، ماقبل سے تعلق نہیں۔ کیا مطلب؟ جو چاہے اللہ وہی ہونے والا ہے، میرے بس میں نہیں، جو چاہے اللہ وہی ہونے والا ہے، فہو کائن، ان کے ساتھ ماں لگے گا، پیچھے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، اگر میں جانتا ہوتا ہر غیب کو، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کٹھی کر لیتا میں بھلائی، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور نہ پہنچتی مجھ کو کوئی تکلیف، ان انا الا نذیر، نہیں ہوں میں مگر آگاہ کرنے والا، و بشیر، اور خوشخبری سنانے والا، لقوم یؤمنون، واسطے قوم کے، یؤمنون، جو ایمان لاتی ہے۔ اب ذرا یہ آیت سمجھو، بس یہ سورۃ الاعراف کی آخری آیت ہے قابل بحث۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، پہلی بات میں نے کی، بریلوی زور لگاتے الا ما شاء اللہ کی استثناء متصل ہے، کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ کیا ہے؟ اور ہمارے حضرات زور لگاتے ہیں کہ مستثنیٰ کیا ہے؟ منقطع۔ میں یہ کہتا ہوں متصل بناؤ تب بھی بریلوی بے ایمان ہے، منقطع بناؤ تب بھی بے ایمان۔ عام طور پہ ہمارے علماء زور لگاتے ہیں کہ جہاں کیا ہے؟ منقطع۔ اگر بناؤ متصل دال گلتی چلتی پھر بھی کوئی نہیں۔ جن حضرات نے جہاں پر استثناء متصل بنائی تو انہوں نے قدرت ممکنہ کو مستثنیٰ کیا۔ کیا لفظ میں نے بولا؟ قدرت، کیا مطلب؟ وہی قوت کاسبہ جو ہر انسان کو کسب کی قوت حاصل ہے، اسی کو انہوں نے مستثنیٰ کیا۔ اور ان کو یہ شبہ ہو گیا بعض حضرات نے جو متصل بنائی کہ جہاں تو بالکل نفی ہو گئی، لنفسی نفعن
ولا ضررن، یہ تو کہیں جبر ثابت نہ ہو جائے، اس لیے اس جبر کی نفی کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں مستثنا کیا ہے؟ متصل۔ لیکن میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ امور عادیہ کا کسب یہ اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے، اس میں انبیاء غیر انبیاء کی کوئی تخصیص نہیں، اس بات کو سمجھو۔ اور جہاں جس نے اتصال کا قول کیا تو اس کا مقصد تھا وہی کسبی اختیار ما تحت الاسباب کا اثبات۔ اس نے یہ سمجھا کہ جہاں پر مطلقاً نفی ہو گئی تو ما تحت الاسباب کی بھی نفی ہو گئی، کسب کی بھی نفی ہو گئی، تو اس لیے کہیں جبر لازم نہ آئے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ متصل ہے، مستثنا متصل ہے۔ اور الا ماشاء اللہ کا مطلب ہے مجھے طاقت ما فوق الاسباب کسی چیز میں نہیں، ہاں ما تحت الاسباب جو کسبی چیز ہے، جو ہر انسان کو اللہ نے اپنے افعال کا کاسب بنایا، تو اتنا اختیار مجھے بھی ملا۔ تو متصل جنہوں نے بنایا تو انہوں نے کون سا اختیار ثابت کیا ہے؟ اختیار چپ والا۔ تو چپ والا اختیار بھی تو کسبی ہے نا، آپ کی مرضی بولے نہ بولے، آپ کو کوئی بلوا سکتا ہے، یہ بھی کسبی ہے۔ تو انہوں نے اسی چیز کو مستثنا کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں بریلوی ہر حال میں کافر ہیں، چاہے متصل بنے تھے چاہے منقطع بنے۔ منقطع جنہوں نے بنائے انہوں نے ابتداء نہیں یہی سوچ رکھی، ان کی سوچ یہ ہے کہ یہاں لا عمل کو لنفسی نفعا، یہ نفع ما فوق الاسباب کی نفی ہو رہی ہے، اور ضر ما فوق الاسباب کی، جہاں پر وہ قوت کاسبہ کی بات ہی کوئی نہیں، ما فوق الاسباب امور کی نفی ہو رہی ہے۔ اور جن کو یہ شبہ ہوا کہ قوت کاسبہ کی بھی نفی ہو جائے گی، انہوں نے کہہ دیا کہ متصل ہے، اور جمہور نے کہا کہ اس کی نفی نہیں ہو رہی، اس کا تعلق ہی قوت کاسبہ کے ما برا ما فوق الاسباب اختیار سے ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ منقطع ہے، متصل۔ یہ اگر سمجھ آ گئی تو آدھا قرآن سمجھ آ گئی ہے۔ ہاں دیکھو ماشاء اللہ اور ولو کنت عالم الغیبہ، اب یہ بھی ذرا دیکھنا ہے اس کو، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، لو کس کے لیے آتا ہے؟ کیا معنی ہوگا؟ لو اپنے مدخول مثبت کو منفی کر دیتا ہے اور منفی کو نہیں پڑھا۔ بوجھ کافی والا دوڑا یاد ہوگا، کون سا بلا؟ لو انما، ماشاء اللہ، یہ جو اکابر بیٹھے ہیں یہ بھول گئے ہیں، وہاں قانون پڑھا تھا نا شرح جامی وغیرہ میں کہ لو اپنے مدخول مثبت کو کیا کرتا ہے اور منفی کو، کرو مانا ذرا، لو کنت عالم الغیب، اگر میں جانتا ہوتا غیب کو، جمع کر لیتا خیر سے، کیا مانا؟ غیب بھی نہیں جانتا اور خیر بھی جمع نہیں کی، آگے وما مسنی السوء، اور مجھے تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ اب یہ منفی ہے تو کیا معنی بن جائے گا؟ مجھے تکلیف پہنچی ہے، ما مسنی السوء۔ یہ اب ایک بات ذہن میں رکھ لو، یہاں جو مراد ہے نا لستکثرت من الخیر، نیچے لکھا ہے منافع دنیاویہ، سارے مفسرین متفق ہیں کہ اس خیر سے مراد کیا؟ منافع دنیاویہ، اور السوء سے مراد تکالیف دنیاویہ، سوء سے مراد کیا ہے؟ تکالیف دنیاویہ۔ اس بات کو سمجھو، یہ تکلیف دنیاویہ وہ منافع دنیاویہ۔ آج کل جو بریلوی مناظر ہیں انہوں نے عجیب ڈرامہ کیا ہے، وہ سعید اسد، اس نے کئی مقام پہ قذاب نے اس سے جو استدلال کیا الٹا کر کے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو خیر کثیر اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اب دیکھنا ہے کہ خیر کثیر آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی۔ میں یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت ملی اسے خیر کثیر ملی، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی پاک کو سب سے زیادہ حکمت ملی تو آپ کو کیا ملی؟ خیر
تو خیر کثیر مل گئی تو علم غیب بھی مل گیا. سمجھ آئیے بات کہ نہیں آئی؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک تیرے ساتھ ہی چلتے ہیں. یہ ایک آیت ہے، تو نے دوسرا ٹکڑا پڑھا، ہم بھی ایک پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ زمین میں الہ ہوتے لفسدتا تو زمین کا نظام ترم برم ہوتا، فساد ہوتا. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا بظاہر الفساد فی البر والبحر. او بزرگو لو کان فیہما الا اللہ لا فسدتا، دوسرے مقام پہ ظاہر الفساد فی البر والبحر. ایک مقام پہ فرمایا فساد ہوتا، دوسرے مقام پہ ظاہرہ اب فساد ہو گیا. تو سعید اسد کے 15-20 الہ بھی ثابت ہو گئے. اس کا بھی استدلال ایسے تھا نا. ہم کہتے ہیں بچو آپ اس کا جواب دیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ساتھ ساتھ تا سے فساد اور مراد ہے، اور ظاہر الفساد سے فساد اور مراد ہے. ہم کہتے ہیں ہم یہی کہلوانا چاہتے تھے، یہاں لستکثرت من الخیر سے خیر اور مراد ہے، اور میں یو تل حکمت فقد اوتی خیرن کثیرہ والی خیر اور مراد ہے. کچھ سمجھ آئیے بات؟ اس طرح آپ 1000 دفعہ ڈنڈی اس کو حوالے دیں تفسیروں کے، کوئی نہیں مانتا آپ کی. قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کو کہو یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. اب ذرا اگر تیرے والا اصول چلے تو پھر ظاہر الفساد پر نتیجہ یہی مرتب ہوگا کہ تعدد آلیہ پایا گیا. اور اگر تو کہے فسادتا سے فساد اور ہے اور ظاہر الفساد والا فساد اور ہے، تو پھر بچوا جہاں پر بھی لستکثرت من الخیر، یہ خیر اور ہے، اور فقد اوتیا خیرن کثیرہ والی کثیر خیر کثیر اور ہے. ہاں اگر ایک ہے تو پھر تیرے کافر ہونے میں شک نہیں، ویسے بھی نہیں ہے. ہاں سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ استدلال سمجھ آ جائے گا. یہ خیال کرنا آج کل کے نئے بریلوی جو نئے بھرتی ہو رہے ہیں اور نئے ٹیوننگ ہو کر آتے ہیں، وہ یہ دلیل ہر جگہ پہ پیش کرتے ہیں یہ خیر کثیر مل گئی. ان کو یہ تو کوئی پرواہ نہیں، قرآن الٹا ہو جائے، مقصد سارا منشا الہی کے خلاف ہو جائے. بریلوی مذہب ہے کہ ہمارا کسی طریقے کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے، سارا کتاب اللہ کا انکار ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں. اچھا جہاں اتنی بات ہے پھر انشاءاللہ مسئلہ علم غیب میں اب تھوڑا سا میں ذرا جلدی ترجمہ کرتا ہوں. اس سورت کو قریب لگاتے ہیں، ابھی وقت ہے. میرا خیال ہے پشتو والوں نے تراویحاں بھی پڑھنی ہوں گی. اللہ کرے آپ 40 رکعت پڑھیں، ہمیں کیا تکلیف ہے. 40 رکھتے ثابت تو ہے نا. امام مالک 40 رکھتے ہیں، سارے مالکی پڑھتے تھے. 40 رکھتے پڑھو، 100 پڑھو، جتنی مرضی ہے پڑھو. صرف سبق کا ٹائم ہوگا تراویح کے بعد. تراویح کا ٹائم آپ کو دیں گے، تراویح کے بعد پھر ہوگا سبق. ہاں اس کے لیے آپ سے مشورہ بھی کرنا ہے بزرگوں سے. اس طرح روزوں میں مسلسل تو شاید آپ نہ چل سکیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ یا تو سبق 8 سے 2 بجے تک ہو اور 2 بجے کے بعد پھر چھٹی ہو، اور رات کو صرف مسائل ہو تراویح کے بعد. ایسے جی نہیں سوچ لو، ابھی حتمی کوئی فیصلہ نہیں. 8 سے 2 بجے تک ٹھیک ہے نا سبق، یہ ترجمہ چلے اور رات کو صرف مسائل ہوں، درمیان میں آپ سوئے رہیں. بہت سارا ٹائم ہو گیا جانی 2 سے وہ. ہاں ایک ہے کہ اگر سورہ یوسف تفصیلی پڑھنی ہے تو وہ عصر کے بعد ہوگی. سورہ یوسف تفصیلاً اور سورۃ النحل، یہ 2 سورتیں عصر کے بعد 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ صرف. ہاں یہ سوچ لو.
درمیان میں چھٹی. اثر کے بعد تو اب آپ کے چکر رہ جائیں گے. گرمی جب ہوئی نا، ہاں، یہ صرف چکروں پہ بوجھ جائیں گے جو لیٹرین میں پانی پی کر پھر ادھر آئیں گے. ورنہ روزہ رکھ کے تو پتہ چل جائے گا. اس کے لیے عبد الرحمان کھڑے ہو کر فیصلہ سنائے گا، لیکن حتمی نہیں ہوگا. میں تو کیتے کو نہیں فیصلہ. اچھا چلو ترجمہ کرو نا، اس کو کچھ قریب لگائیں پھر دیکھتے ہیں. ہاں بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلقکم، متعلق دعویٰ ثانی، اسی اللہ نے پیدا کیا تم کو. نمبر 1 خالق ہے. من نفس واحدۃ، ایک جان سے. یہ آیت تھوڑی مشکل ہے، توجہ کرنی ہے. من نفس واحدۃ، ایک جان سے. وجعل منها، اور پیدا کیا اس سے. زوجہا، اس کی بیوی کو. لیسکن الیہ، تاکہ سکون حاصل کرے طرف اس کے. عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ حضرت حوا یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی. مشہور یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی. بخاری مسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ عورت جو ہے یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے. یہ حدیث بھی اس طرح آتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک ہمارے حضرت شمس المحدثین قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت حضرت حوا آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی. یہ نہیں مطلب. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورت ایسی ہے جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. پسلی کی طرح اس کی طبیعت میں ٹیڑھا پن ہے. جس کو شادی جس نے کی ہوئی ہے اس کو میری بات صحیح سمجھ آئے گی. تو اس لیے یہ سیدھی نہیں ہو سکتی. عورت ہو اور سیدھی ہو جائے نہیں. جیسے پسلی ٹیڑھی ہے تو یہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، سیدھی نہیں ہو سکتی. اس لیے اس کو سیدھا نہ کرو، اس کے ساتھ گزارا ہی کرو. گزارا چلاؤ، سیدھی نہیں ہو سکتی. یہ مطلب ہے. ہاں بھائی، کچھ سمجھ بھی آئی ہے؟ شادی شدہ کو تو سمجھ آ گئی ہوگی. حدیث کا مقصد یہ ہے. باقی رہ گیا حضرت حوا کا آدم کی پسلی سے پیدا ہونا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں. ہاں، بعض علماء نے لکھا ہے جو مٹی بچ گئی تھی حضرت آدم کے مادہ سے، اس سے حضرت حوا کا وجود بنا. واللہ عالم. دیکھو جی، وجعل منها زوجها، اور پیدا کیا اس سے زوجها، بیوی اس کی. لیسکن الیہا، تو پھر منہا کا کیا مطلب ہوگا؟ من جنسہا، اسی کی جنس سے اس کی بیوی پیدا کی. لیسکن الیہا، تاکہ سکون حاصل کرے طرف اس کے. ہاں، بیوی بھی اللہ نے بنائی ہے تو ہم جنس. یہ نہیں کیا کہ بیوی جننی ہو. حضرت صاحب آئیں اور کہیں کہ میں تھکا ہوں روٹی پکا دے، اور وہ بلی بن کے مکان کی چھت پہ میاؤں کر کے چلی جائے، یا اور کوئی کرتوت کرے، تو اللہ نے فرمایا یہ بھی میرا احسان ہے کہ بیوی دی تمہیں تمہاری جنس سے، وہ بھی تمہاری ہم جنس ہے. ہاں، اب ذرا خیال کرنا ہے، کام مشکل ہو رہا ہے. فلما تغشاها، جب ڈھانپتا ہے اس بیوی کو، مراد ہے جمع کرتا ہے. حملت حملا خفیفا، حاملہ ہو گئی، حمل کمزور کے ساتھ، ہلکے کے ساتھ. فمرت، بس گزرتی چلتی رہی ساتھ اس کے، بے تکلف ہو کر. فلما اثقلت، پس جب بھاری ہو گئی. پکارتی ہے اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو جو رب ہے ان دونوں کا. دونوں پکارتے ہیں، میاں بھی بیوی بھی. بیوی حاملہ ہو گئی، اب دونوں کو خطرہ ہو گیا، اللہ ہی خیر کرے. میاں بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، بیوی بھی اللہ سے دعا مانگتی ہے. ربہما، اللہ سے جو ان کا رب ہے، دونوں دعا کر رہے ہیں. آگے ذرا خیال کرنا ہے، بجلی آئے گی تو خیال کرنا ہے. اس آیت کو بس سمجھنا ہے. لئن، اگر تو نے دے دیا یا اللہ ہمیں، صالحن،
تندرست لڑکا، لنکونن صالحا تندرست اولاد، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہوں گے ہم ضرور بے ضرور شکر گزاروں سے، فلما، اور جس وقت اللہ نے دے دیا ان کو صالحا، جعل لہو، ہو گئے شروع دونوں، جعل لہو، دونوں بنانے لگے اس اللہ کے شرکا، شریک، فی ما آتاہما، بیچ اس کے کہ اللہ نے دیا ان کو، فتعال اللہ عما یشرکون، بس بلند ہے اللہ ان چیزوں سے جو یہ شریک کرتے ہیں، یشرکون ما لا یخلق، کیا یہ شریک کرتے ہیں ان چیزوں کو جو نہیں پیدا کر سکتے، شیئا، کسی چیز کو، حالانکہ وہ خود مخلوق ہیں، بلا یستطیعون، اور نہیں طاقت رکھتے وہ واسطے ان کے نصر کی، مدد کی، بلا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی آپ مدد کر سکتے ہیں، ان تدعوہم الی الہدی، اگر تو ان کو بلائے بات بتلانے کی طرف، الہدی، بات بتلانے کی طرف، نہ اتباع کریں گے تیری، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے اوپر، ان کو بلاؤ، انتم صامتون، یا تم خاموش رہ جاؤ، بس۔ اب دیکھو یہاں پر اشکال یہ ہے، اوپر ذکر ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، اور جعل منہا زوجہا، اس نفس سے اس کی بیوی کو بنایا، تو کیا سمجھ رہے ہو کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کا۔ اب ذرا اسی تذکرے کو آگے چلاؤ، اللہ فرماتے ہیں فلما تغشاہا، جب خامند نے بیوی کو ڈھانپ لیا یعنی جمع کیا، حملت، اس حملہ ہو گئی، حملن خفیفن، ہلکا حمل، فمرت بھی، بس چلتی رہی اس حمل کو لے کر بے تکلف ہو کر، اور بس جس وقت وہ بوجھل ہو گئی، دعا اللہ، دونوں دعا کرتے ہیں اللہ سے جو ان کا رب ہے، اگر دے دیا تو نے ہمیں صالح اولاد تو ہوں گے ہم شاکرین۔ معلوم ہوتا ہے کہ کیا کس کا تذکرہ چل رہا ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کا۔ اللہ فرماتے ہیں جب دیا ان دونوں کو صالحاً، تندرست اولاد، دونوں شروع ہو گئے، لہو شرکا، بنانے لگے اللہ کے شریک، فی ما آتاہما، بیچ اس کے کہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اللہ نے جو دیا تو اس پر کیا بنانے لگ گئے؟ شریک۔ کون؟ حضرت آدم اور حضرت حوا، بات تو ان کی چل رہی ہے۔ چنانچہ اس پر ترمذی میں ایک حدیث ہے، ترمذی میں، اور بڑے مفسرین نے اس کو نقل کیا۔ مفسرین بیچاروں کو کوئی گپ مل جائے کہیں وہ ضرور ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت حوا کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی ابتدا، تو بڑے پریشان ہوئے، تو شیطان آیا بزرگوں کی شکل میں، گشت پہ آیا چلتا ہوا، وہ حضرت حوا کے پاس آ پہنچا گشت کرتے کرتے، اور کہتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس طرح مسئلہ ہے بھئی میری اولاد نہیں زندہ رہتی۔ تو شیطان نے کہا بھئی ایک تعویذ دیتا ہوں، وظیفہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تو وعدہ کر کہ تو اپنے بیٹے کا نام رکھے گی عبد الحارث۔ کیا نام رکھے گی؟ عبد الحارث۔ اور بزرگوں سے سنا ہے حارث شیطان کا نام ہے، عبد الحارث۔ تو حوا نے وعدہ کر لیا، حضرت آدم سے بھی منوا لیا۔ اب انہیں تو نہیں پتا تھا یہ راز کیا ہے، جب بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھا عبد الحارث۔ تو اللہ نے وہی ذکر کیا کہ جب بوجھل تھے تو مجھ سے مانگ رہے تھے، اللہ تو مہربانی کر، اور جب میں نے دے دیا جعل لہو شرکاء، تو پھر شروع ہو گئے میرے شریک بنانے۔ اس سے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ شرک فی التسمیہ، شرک فی التسمیہ۔
عبد الحارث۔ اب پھر یہاں پر اشکال تھا، پیغمبر شرک سے پاک ہوتا ہے، تو یہاں پر تو حضرت آدم کو شرک کی طرف نسبت کی گئی کہ انہوں نے شریک کیا، پھر بزرگ بیٹھیں گے صفائی دینے۔ نہیں، یہ شرک خفی ہے، یہ شرک جلی نہیں، شرک خفی ہے، اور یہ تھوڑا سا شرک ہے، بڑا شرک نہیں، شرک خفی، شرک یہ سارا گپوٹیشن ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ترمذی چھوڑو، بخاری میں حدیث ہوتی تب بھی قابل اعتبار نہیں تھی۔ اور کوئی سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ بالکل گپوٹیشن۔ اور محققین علماء سید محمود آلوسی، امام رازی اور اس طرح کے جو محقق علماء ہیں، انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ تردید کی کہ یہ بالکل گپ ہے، کوئی عبد الحارث نام کی کوئی بات ہی کوئی نہیں تھی، روایت بھی من گھڑت اور ساری گپ ہے، اصل میں مسئلہ اور ہے۔ یہاں پر اللہ نے شروع تو کیا نا، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا سے دو اولاد آدم کی جنس مراد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آدم اور حوا، یہ جنس مراد ہے، اولاد آدم کی ہر مرد ہر عورت مراد ہے۔ تو اس جنسیت کے اعتبار سے اس کا ایک فرد یہ مشرک آدمی اور مشرک عورت بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ بیٹے میں دیتا ہوں، دعائیں مجھ سے کرتے ہیں، اور جب پیدا ہوتا ہے تو لٹیں اور چوٹیاں اس لال جہانیہ والے پیر کے نام کیا، اس کو کہتے ہیں دھتو بے ایمان، دھتو لال جہانیہ، اس کے نام کی وہ چوٹی رکھتے ہیں، اور نام رکھتے ہیں عبد النبی، عبد الرسول، نام رکھتے ہیں پیرا دتا، پیرا دتی نہیں جمی، پیرا دتا، پیرا دتا، اور نام رکھتے ہیں پیر بخش، میر بخش، پیرا دتا، یہ نام رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اولاد میں دیتا ہوں اور نسبت غیر کی طرف کرتے ہیں، اور اعتقاداً بھی نسبت غیر کی طرح کہتے ہیں کہ یہ فلانے پیر کی مہربانی ہے، فلانے دربار پہ بکرا دیا تھا، ککڑ دیا تھا، تجھے ککڑ کا پتر مل گیا۔ تو یہ یوں بے ایمان شرک کرتے ہیں۔ جہاں آدم اور حوا کی بات ہی کوئی نہیں، وہ تو پہلے بات ختم ہو گئی۔ یہاں بات ہے جن سے اولاد آدم اور حوا اور ان میں صنف المشرکین کی۔ کیا سمجھے ہو؟ یہ سمجھ آ جائے گی یا نہیں؟ آ جائے گی تو آگے چلو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تنویر دعویٰ، بے شک تیسرا دعویٰ، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، عباد امثالکم، بندے ہیں مثل تمہارے، عباد امثالکم، بندے ہیں اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو تمہاری طرح بت ہیں یا بندے ہیں؟ عباد امثالکم، یا حضرت رحمانی صاحب کہتے تھے عباد امثالکم، وہ بندے ہیں مثل تمہارے۔ اور بریلوی حرام خور ملا، جے تو پتھر دا بت ہیں تے او بھی پتھر دے بت، جے تو بندے دا پھل ہے تا او بھی بندے دے پت۔ عباد امثالکم، بندے ہیں مثل تمہارے، فادعوہم، پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، بس چاہیے کہ جواب دیں تم کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم اپنے دعویٰ میں سچے کہ یہ سنتے بھی ہیں جواب دیتے بھی ہیں، اگر اس میں سچے ہو آپ بھی ان کو چیلنج کر دو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ عبد القادر جیلانی، جن جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ بندے ہیں مثل تمہارے، قل انما انا بشر مثلکم، عباد امثالکم
فادعوہم بس پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم بس چاہیے کہ جواب دیں تمہیں، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ اس مشرک کو بھی پکڑو نا، اس کو لے جاؤ بابے کی قبر پر اور جہاں سے ہاتھ رکھو اس کو کہ فادعوہم، پکار ذرا، کہتا ہے مجھے آوازیں آتی ہیں، اب ذرا پکار، فادعوہم پکار ان کو، فلیستجیبوا لکم چاہیے کہ جواب دیں تمہیں، ان کنتم صادقین۔ الہم ارجل، خیال کرنا ہے، الہم کیا آیا ہے واسطے ان کے ایسے پاؤں، یمشون بہا کہ چل سکتے ہوں ساتھ ان کے، کیا مطلب پاؤں تو ہیں بنے ہوئے پر چل نہیں سکتے، یمشون بہا گردے چلتے بھی ہیں نا، الہم ارجل کیا ہیں ان کے لیے صرف پاؤں نہیں، ایسے پاؤں، یمشون بہا جس کے ساتھ وہ چل سکتے ہوں، بہا ام لہم ایدل کیا ہیں ان کے لیے ہاتھ، ایسے ہاتھ، یبطشون بہا جس سے وہ پکڑ سکتے ہوں، ام لہم آیون کیا ہیں ان کے لیے ایسی آنکھیں، یبصرون بہا جن کے ساتھ وہ دیکھ سکتے ہوں، ام لہم آذان آیا ہے واسطے ان کے ایسے کان، کان تو ہیں لیکن ایسے کان، یسمعون بہا جن کانوں کے ساتھ وہ سن سکیں۔ مردے کے پاؤں تو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ چل سکتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ دیکھ سکتا ہے، کان ہوتے ہیں یا نہیں؟ سن سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پاؤں ہیں لیکن چل نہیں سکتے، آنکھیں ہیں لیکن دیکھ، کان ہیں لیکن سن، ہیں کون؟ عباد بندے ہیں تمہاری طرح۔ کہتے ہیں جہاں من دون اللہ ہے نا، بت، بت، واہ بت، چبلا، چلو بت ہی صحیح، تو بت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بت ہے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اپنا بت قد تو دیکھ، ہماری بولی میں تو اس کو بت کہتے ہیں، کہتے ہیں اپنی چبل بھی دیکھ اور اپنا بت بھی دیکھ۔ بت قد کتنا ہے؟ تو بت اس کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کو بت کہتے ہیں، یہ بھی بت ہے۔ کہتے ہیں روح اور بت کے جھگڑے لگ گئے ہیں، روح اور بت کے جھگڑے۔ بھلے شاہ بھی آکھے ہے، بھلا شاہ بھی اس کو بت کہتا ہے، اور گولڑے والا شیطان بھی، وہ بھی مانتا ہے کہ یہ بت ہے۔ چلو یہ مستقل مسئلہ آ رہا ہے من دون اللہ۔ کیا ہے من دون اللہ؟ جہاں قرآن نے خود وضاحت کر دی یہ کون ہے؟ عباد، یہ بندے ہیں، بت نہیں، پتھر نہیں، عباد۔ قل فرما دیجئے ادعوا شرکاءکم، پکارو اپنے شرکاء کو، وآخر دعوانا